السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور لے کر آ چکی ہوں تیرے نام پہ مر جاؤں کی ایپیسوڈ 48۔ تو آج کی ایپیسوڈ بہت بہت دھماکے دار ہے، بہت سارا دل دھڑکنے والا ہے آپ کا، اور بہت ہی پیاری ایپیسوڈ ہے، مطلب بہت ون آف دا موسٹ یمی ایپیسوڈ۔ تو سب کام چھوڑ دیجئے، میں بھی اب بہت بزی دن کے باوجود لے کر آ چکی ہوں ایپیسوڈ۔ دراصل آج میرے دادا ابو کی برسی تھی، لیکن پھر بھی میں نے جو ہے وہ ایپیسوڈ لکھی اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ تو جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف بنا ٹائم ضائع کیے، تو لیٹس اسٹارٹ۔ وہ اس کی رخسار پر انگلیوں کی پوریں لگائے سرگوشی سے بھی مدھم بولا تو دلارا نے جھکی نظروں سمیت ہی نفی کرتے اس کے بازو چھوڑے۔ پھر وہ خاموش سی نظروں سے باران کو کتنی دیر دیکھتی رہی۔ لو ایڈ ہو رہا تھا، لیکن احساس کے ہر رنگ میں کسی کی آنکھوں میں تا دیر دیکھنے کی ہمت بڑی مشکل ہوتی ہے، اور آنکھیں اگر محبوب کی ہوں تو آنکھوں کا نور بڑھنے لگتا ہے، لیکن جسم ٹوٹتا ہے جسے نشے کا عادی وجود کمی پر تڑپتا ہے۔ ایسے مت دیکھو نا، اس کے مزید قریب ہونے پر تنگ آتی اپنا ہاتھ باران کے سینے پر رکھے سے دور کرنے لگی۔ جب وہ اپنا ہاتھ دلارا کے ملائم، خوشبودار اور گرم ہاتھ پر دباتا، اس کی ہتھیلی کو سینے سے ہی جوڑتا لاک کر گیا۔ دونوں کی آنکھوں میں شرارت اور خمار چھلکا۔ کیا میرے دل نے کوئی تمہاری شان میں گستاخی کر دی لیونڈر؟ کیوں بیچارے کو آخری بار دھڑکا کر بند کرنے پر تلی ہو؟ وہ ایک نمبر کا عاشق بنا بہکے مظلوم لہجے میں بولا تو دلارا کی ہونٹوں پر حیرت بھری مسکراہٹ رینگی۔ وہ ہاتھ کھینچنے لگی، پر وہ یوں آہ بھر گیا جیسے سینے سے جڑا وہ ہاتھ ہی سینے کی جلد ہو۔ دور ہوئی تو کھال اکھڑنے سا درد ہوگا۔ رکو رکو، ایک دم سے ہاتھ نہ ہٹانا۔ باران کی تمہید پر وہ مزید بے قابو مسکرائی۔ اپنے ہاتھ کو معصومیت سے دیکھا کہ کہیں اس کے ہاتھ میں کرنٹ تو نہیں آ گیا۔ اسٹاپ اٹ باران، وہ ہنس کر اسے گھوری، پر سامنے والے میں جن آ چکا تھا، ٹھرکی جن۔ کچھ ہوتا ہے تو انجام کی ذمہ دار تم ہوگی ملیکا۔ وہ اس کے دل کو دھڑکنے پر تلا، بھلے مذاق کر رہا ہو، پر اس لڑکی پر اس میں محبت پھونک رہی تھی باران کی مستیاں۔ اس کا دلارا کو لیونڈر اور پھر ملکہ پکارنا قیامت تھا۔ باران، وہ اسے آخری بار منع کرتے گھوری کہ یہ مذاق الٹا بھی پڑ سکتا ہے۔ وہ مسلسل ہاتھ چھڑوانے پر لگی تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہاری ہتھیلی کے ساتھ ہی جائے گا دل۔ وہ مزاحمت کرتے کرتے رک گئی۔ وہ خود بھی ساری شرارت ایک طرف کرے سنجیدہ ہوا۔ دونوں کو لگا مذاق اب ایک طرف، دل اور ہتھیلی کا واقعی ساتھ جڑ گیا ہو۔ آنکھیں میٹھی ہوئی، پھر ان میں ایک دوسرے کی خواہش جگی۔ اس جاگتی خواہش کی یہ سرد رات گواہ تھی۔ وہ قریب ہوئے تھے۔ اس نے دلارا کو کبھی اس طرح سے طلب نہیں کیا جس لمحے وہ ابھی درکار تھی۔ وہ خود کو روک نہ پا رہا تھا۔ دلارا نے ہمت جمع کی، جو اندر دبا ہے وہ ایک بار کھل کر سامنے آ جائے۔ باران نے اس کے ہونٹوں کی ابھی خوشبو ہی محسوس کرتے اپنی خواہش کو بڑھایا۔ جب وہ کانپ کر سانس روکتی، باران کے ہونٹوں کے ذرا سے ٹچ پر ہی اپنا چہرہ پیچھے کرتی، اس شیطانیاں اور بے باکیاں پلان کرتے جناب سے منہ ہی موڑ گئی۔ ایک دم سارا فسوں ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اسے موڑے منہ کے سنگ ہی خود سے لگائے، دلارا کی گال سے ہاتھ جوڑے اس کا چہرہ اپنے سامنے لایا، جس کی گرے آنکھیں پل میں گلابی ہو گئی تھی۔ کہ حادثہ دوبارہ نہ ہو، احتیاط کرنا۔ وہ اس کا ماتھا چومتے بولا تو دلارا نے پھر سے نظریں چرا لی۔ تم نے بد احتیاطی کی ہے، میں بہت سوبر گرل ہوں۔ ویسے ایسی خواہشیں لورز کی ہوتی ہیں۔ اپنے راز مجھ پر کھولنے بند کرو، ورنہ منہ چھپاتے پھرو گے مجھ سے۔ اندر جا رہی ہوں میں۔ اسے لاجواب چھوڑتی پاس سے اٹھی اور بظاہر تو سارا بہکنے کا ملبہ باران پر ڈال کر گئی تھی،
पर ये وہ اچھے سے جانتا تھا کہ محترمہ شرما کر فرار ہوئی ہیں۔ ہاں وہ منفرد تھی تو اس کا فرار بھی بے حد اچھوتا اور مہنا تھا۔ اب میں کیا چھپاؤں تم سے، سب تو جان گئی ہو تم۔ آئی ایم یور لور دلارا۔ اور صوفے پر بازو کھول کر انگڑائی لیتا سچ میں ہفتے پہلے والے سڑے باران سے یکسر الگ لگا، جس کا دل امنگوں خواہشوں کا مسکن تھا۔ امبر آنکھیں دنیا کی خوبصورت آسودہ ترین آنکھوں میں شمار تھی، اور وجود اندیکھے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ اقرار ہو گیا تھا۔ اب یہ رات جناب کو مزید پہاڑ کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ اندر گئی تو اسے بڑے بابا اکیلے ہی شطرنج کی بساط سجائے صوفے پر بیٹھے کچھ گہرائی سے سوچ بچار کرتے نظر آئے۔ وہ باران کے ساتھ گزارا کچھ دیر پہلے کا خاص لمحہ اتنی آسانی سے تو سر سے جھٹک نہیں سکتی تھی، تبھی اسے اپنا دھیان بھٹکانے کے لیے ابھی بڑے بابا ہی مناسب لگے۔ وہ ان کے پاس ہی آ کر میز کے ساتھ نیچے بیٹھ کر سارے کھیل کو دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے بڑے بابا کی مخالف چال چلی جو کب سے اسماعیل یلدرم سوچ میں ڈوبے تھے کہ کون سا مہرہ چلائیں، اور جب دلارا کی چال چلنے پر ساری گیم کا رخ پلٹا تب وہ چونک کر اس چھپی چیمپئن کو دیکھنے لگے جو ٹیبل پار میز کے ساتھ نیچے بیٹھی چمکتی آنکھوں سے انہیں دیکھتی ملی۔ تم نے امپریس کر دیا مجھے، وہ خوش دلی سے مسکرائے، پر آنکھوں میں ایک نم سا تھا۔ دماغ کی گیم ہے یہ۔ ہو گئی آپ کی 20 سے بات؟ وہ ستائش نہ لیتی اصل مدعے پر آئی تو ابراہیم یلدرم نے ایک بھاری سانس بھری۔ ہاں، بہت مشکل سے روتے روتے سوئی ہے، تمہیں گلے لگانے کو تڑپ رہی ہے تمہاری ماں۔ باران نے جو سب سچائیاں عزیزِ آپا کو بتائیں انہوں نے مجھے بتا دی۔ کیا تمہیں بھی پتا ہے ماضی میں کیا ہوا؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں باران کو نہ بتاؤں کہ میں سب جان گیا۔ اسماعیل یلدرم کی آنکھوں میں تکلیف اور اذیت تھی، جبکہ دلارا اسپاٹ تھی۔ میں ابھی کچھ بھی جاننے کے موڈ میں نہیں، جس دن دل راضی ہوا پوچھ لوں گی سب بی سے۔ رہی بات بی کی تمہید کی تو آپ کی پیاری دلاری بہن کے پیٹ میں اب کچھ نہیں رہتا بڑے بابا، بوڑھی ہو گئی ہیں۔ باران نے ٹرسٹ کیا تھا ان پر اور انہوں نے فوراً آپ کو بتا دیا۔ اس پر میں بی سے لڑوں گی، باران کے کہے کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ اٹس ناٹ فیئر۔ اسماعیل یلدرم کی تکلیف ایک طرف تب ہوئی جب انہوں نے دلارا کو اس بات پر غصہ ہوتے محسوس کیا کہ باران کا اس کی نانی نے ٹرسٹ توڑا، حالانکہ عزیزِ کوئیشہ کی وجہ سے ان کو بتانا پڑا۔ اس کے کہے کی ویلیو ہوگی اب، کیونکہ میرا بیٹا بے قصور اتنے سال سلگتا رہا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اسے پتہ نہیں چلنے دوں گا کہ سب جانتا ہوں۔ تم غصہ مت ہو اپنی بی پر یا مجھ پر، ادھر اوپر آ کر بیٹھو میرے پاس۔ اسماعیل یلدرم نے اسے بھرپور یقین دلانے کے ساتھ پاس کاؤچ پر بیٹھنے کا کہا، پر وہ سخت غصہ تھی تو منہ پر نہ کی۔ میں یہاں زیادہ کمفرٹیبل ہوں۔ اسے ہرٹ کیا آپ نے یا بی نے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے بی پر ٹرسٹ کیا تھا کہ اس کی جانے کے بعد کوئی اس کا رازدان ہو۔ خدا نخواستہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ایسا باران کو لگتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا تھا آپ سب ہمیشہ اسے قصوروار مانتے رہیں۔ میں سب نہیں جانتی لیکن پھر بھی اتنا پتا ہے قصور میرے ماں باپ کا ہے۔ مجھے بی پر غصہ آ رہا ہے۔ وہ سخت دل برداشتہ تھی۔ اسماعیل یلدرم نے گہرا سانس بھرا اور اس سے پہلے کچھ کہتے باران کو آتا دیکھے خاموش ہوئے اور ایک نثار نظر اپنے بچے پر ڈالی۔ خطرناک بہو سسر شطرنج کی بساط کھولے بیٹھے ہیں، خدا خیر کرے۔ کون جیت رہا ہے؟ باران نے بھی شوز اتارے اور پینٹ ڈھیلی کرتا وہ بھی دلارا کے ساتھ ہی ٹیبل کے ساتھ آ بیٹھا۔ البتہ اس نے جلد ہی بابا اور دلارا کے چہرے پر بیٹھی افسردگی بھانپ لی۔ کیا کباب کی ہڈی پسند نہیں آئی آپ دو کو؟ باران نے ان دو کے عجیب طرح دیکھنے پر دانستہ شوخ ہوتے چھیڑا،
تو وہ دونوں ہی بھاری سانس بھر کر رہ گئے۔ وہ تو اپن ہے، آجا میری جگہ، میں ذرا ایک ضروری کال کر کے کھانا لگواتا ہوں۔ ایدا اور آلیان تو ڈنر کا کہہ کر نکل گئے۔ تم دونوں یہ گیم پوری کر دو۔ باران نے محسوس کیا جیسے بابا جان بوجھ کر اٹھ کر چلے گئے ہوں، اور پھر دلارا کو دیکھنے کی دیر تھی کہ وہ بیٹھے بیٹھے اس کی گردن میں بازو لپیٹے اس کے گلے جا لگی۔ باران یکدم بوکھلایا۔ کوئی تمہارا کبھی بھی ٹرسٹ توڑے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی باران۔ دلارا کی یوں گلے لگ کر سرگوشی میں من منانے پر باران کو مزید فکر ہوئی کہ دلارا کس بارے بات کر رہی ہے۔ کیا ہو گیا؟ کس نے میرا ٹرسٹ توڑنے کی کوشش کی؟ وہ اس کی پشت سے ہلائے اس سے پوچھنے لگا تو دلارا کچھ دیر بعد سامنے ہوئی۔ بی نے، انہوں نے سب بڑے بابا کو بتا دیا کیونکہ میرے منہ سے عیشا کے آنے کا ذکر نکل گیا، اور عیشا کے چکر میں بی نے ساری سچائیاں تمہارے بابا کو بتا دی جب بڑے بابا نے بی کو کال کی۔ مجھے معاف کر دو، میں اس پر بی سے بہت لڑوں گی، آئی پرومس۔ تم ہرٹ مت ہونا، وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کے دل میں سکت نہیں تمہارے راز سنبھالنے کی تبھی ہوا ہوگا۔ مجھ جیسی انسان کو سالوں سنبھالنے والے کی ہمت ایسے ختم ہو گئی تو تعجب کیسا۔ تم ہرٹ مت ہونا باران۔ وہ شدید تڑپ اٹھی تھی، جیسے باران کا اعتبار نہ ٹوٹا ہو وہ ٹوٹ گئی ہو۔ اس لڑکی کا یوں باران کے لیے ایسے حساس ہونا باران کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ چیس گیم تو کہیں بیچ میں رہ گئی تھی۔ میں وہ سب بابا کو بتانا چاہتا تھا لیکن مجھ میں وہ سب دہرانے کی ہمت نہیں تھی۔ تبھی میں نے ہی کچھ دیر پہلے انے کو کال کی کہ اگر بابا کی کال آئی یا وہ خود عیشا کا سن کر آئیں تو وہ کسی طرح ان کو سب سچ بتا دیں کہ میں کیوں بھاگا، عیشا کیوں گئی۔ باران نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے جیسے دلارا کی ساری تڑپ کا لمحے میں توڑ کر دیا۔ وہ یوں شانت ہوئی جیسے طغیانی کے بعد ایک دم سمندر بیٹھ جاتا ہے۔ اوہ، مجھے بی پر غصہ آ گیا۔ مجھے لگا انہوں نے تمہارے راز یہاں کر دیے۔ تم کیوں نہیں دہرا سکتے؟ مجھے وہ سب تم سے جاننا ہے۔ جب تم توران کی واپسی پر پھر انکر آؤ گے تب دہرانا پڑے گا۔ میں وہ سب تم سے تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ کیا یہ تمہیں ہرٹ کرے گا باران؟ بتاؤ تاکہ میں اپنی خواہش بدل لوں۔ وہ اس کے ہرٹ ہونے کا اپنی جان سے زیادہ خیال کرنے لگی تھی، اور یہ نارمل نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا وہ دلارا سے محبت کرنے لگا ہے، پر اس لمحے لگا وہ بھی ٹوٹ کر چاہنے لگی ہے۔ خواہش بدلنے کے لیے نہیں ہوتی۔ تمہارے لیے وہ سب دہرانے کی ہمت لے آؤں گا، بے فکر رہو۔ میں بابا کی جگہ بیٹھتا ہوں، گیم پوری کرتے ہیں، پھر تم کھانے کے بعد چیک کر لینا تمہارے لیے جو ڈریسز لیے ان کی فٹنگ، باقی چیزیں بھی۔ باران نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے بے حد محبت سے یقین دلایا، اور پھر وہ اٹھ کر ذرا شرٹ کی آستینوں کو چڑھائے میدان میں آیا۔ یہ گیم تو ذرا الجھی تھی، اسے ہٹائے تو انہوں نے نئی گیم لگائی، اور باران جو کہ اس کھیل میں ماسٹر تھا مسلسل دلارا کی ذہانت اور مووز پر حیرت میں ڈوب رہا تھا۔ ڈریسز کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تھی بھی تو تمہیں میری فٹنگ نہیں پتہ چلی اب تک۔ کچھ دیر بعد دلارا کو یوں ہی خیال آیا تو وہ ذرا کھیل سے ہاتھ روکے اسے دیکھنے لگی۔ میری آنکھوں میں بھی باڈی سکینر فٹ نہیں ہوا، جب ہوگا پھر دیکھ کر ہی سائز جان لیا کروں گا۔ باران نے مستی سے جواب دیا تو وہ ناراض ہو کر منہ پھیر کر کمر کیے میز سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ باران ہنسا کیونکہ دلارا کو لگا وہ بدتمیزی کر گیا ہے۔ اب کیا ہے؟ وہ ہار مانتے بولا، پر وہ کوئی جواب نہ دیے فون سکرول کرنے لگی۔ تبھی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم بدتمیزی سے جواب دے کر پوچھتے ہو اب کیا ہے؟ وہ اسے بنا دیکھے بولی جب وہ اسی کی طرح نیچے کارپیٹ پر اس کی طرح ہی جسٹ ٹیبل سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ اور تبھی باران نے آہستگی سے اپنا ہاتھ پیچھے سے لے جاتے دلارا کی کمر کی طرف لپیٹے اپنے ساتھ لگایا تو وہ کھنچ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ دلارا نے سہم کر باران کی مچلتی مسکراہٹ اور آنکھوں کی بے خود مستی دیکھی۔ پرفیکٹ، آئی تھنک جو میں نے سائز لیا ڈریسز کا وہ تمہیں فٹ آئے گا۔ دلارا کے چہرے میں دفتن سرخیاں کھلی۔
کیونکہ یوں باران نے اسے اپنے قریب اس کی کمر کا سائز دیکھنے کو کیا اور یہ دلارا کو شرم سی دلا گیا۔ تم لورز کی طرح بیہیو کیوں کر رہے ہو؟ دلارا نے چہرے کے گلال چھپاتے ایک سادہ معصوم سا سوال کیا اور نظریں جھکا گئی۔ مجھے دیکھ کر یہی سوال کرو پھر بتاؤں گا۔ باران کا تقاضا اب بھی خطرناک تھا۔ وہ نفی کرتی اپنے پیٹ کے آدھے حصے تک لپٹ کر آتے باران کے ہاتھ کو پکڑ کر ہٹا گئی۔ میں ویسا نہیں دیکھوں گی۔ وہ حتمی فیصلہ کیے واپس چیس ٹیبل کی طرف گھوم گئی۔ باران بھی مزید جڑ کر اس کے ساتھ بیٹھا جہاں وہ رکے کھیل کو دوبارہ کھیلنے کی ہمت جمع کر رہی تھی۔ اس نے چیس کے پیادوں کو چھوا۔ باران نے بھی اسی چیس پیس کو چھوا جو دلارا نے پکڑا تھا۔ دونوں کے ہاتھ چیس بورڈ پر ٹچ کیے پھر بھی دلارا نے اس کی طرف نہ دیکھا۔ وہ شاید ضد کی بہت پکی تھی۔ تمہیں نہیں آتا کھیلنا، ہاتھ ہٹاؤ نالائق۔ وہ اس کے ہاتھ کی حرارت نظر انداز کرے بولی۔ تمہیں جو آتا ہے چیس کے ساتھ ساتھ دل سے کھیلنا بھی، میری کیا ضرورت؟ وہ جو اسے نہ دیکھنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ ایسی الزام تراشی پر گھبرا کر باران کے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ دل کا درد دینے کا سوچ رکھا ہے، ان فیوچر پر دل سے کھیلنا یہ میرے مزاج کا حصہ نہیں باران۔ بتاؤ کب کھیلی ہوں میں تمہارے دل سے؟ وہ خفا ہوئی کہ آخر یہ کیسا بے جا الزام ہے جس کے بارے وہ جانتی بھی نہیں۔ کیا پتا تمہارا میری طرف نہ دیکھنا میرے دل سے کھیلنا ہی ہوتا ہو۔ وہ اسے الجھا گیا۔ وہ تناؤ سے نکل سی آئی، پریشان ہوئی۔ لیکن میں تو دیکھ رہی ہوں تمہیں۔ وہ فوراً سے جتا گئی۔ نظر آ رہا ہوں میں؟ باران کے غائب دماغ سوال پر وہ آنکھیں چھوٹی کیے گوری۔ یہ کیسا بونگا سوال تھا؟ جب میں دیکھ رہی ہوں تو یقیناً نظر آ رہے ہو، اندھی تھوڑا ہوں۔ وہ حفیظ سا چڑھتی نظر آئی۔ جیسے میں نظر آ رہا ہوں وہ اتنی لا تعلق کیوں ہے پھر مجھ سے؟ باران نے اس کے کھلے بالوں میں آئے فریزی کرلز میں ہاتھ پھیرتے اس کی آنکھوں پر سے آنکھیں ہٹاتے گلا کیا۔ وہ اس کا منہ تپ کر جبڑے سے دبوچے اس کی نظریں خود پر مرکوز کر گئی۔ اس کا ہمیشہ یوں جھپٹنا باران کو شوق کرتا جیسے ابھی۔ میں تم سے لا تعلق تمہارے لیے ہوں، اتنے بڑے ہو پھر بھی سمجھتے نہیں ہو۔ ڈر لگتا ہے مجھے کہ میں پھر سے تمہیں نہیں بتا سکوں گی کہ… وہ غصہ کم پر زیادہ غمگین تھی اور اس کی زبان ظلم ڈھاتے ڈھاتے رک گئی تو باران گلدرم کی ہارٹ بیٹ بھی مس ہوئی تھی۔ وہ اتنی چھوٹی ہو کر بھی اپنے جذبات کو چھپانے میں کسی ملجھے عاشق سے زیادہ ماہر تھی۔ باران کو اس پر رشک نہ آتا تو کیا آتا کہ وہ اس کی رکی بات کا اگلا حصہ جاننے کو بےتاب ہوا۔ تمہارا سر؟ دلارا نے پہلو ہی بدل لیا۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی تو باران نے سر اٹھا کر دلارا کو بے قرار نظروں سے دیکھا۔ رکو۔ وہ اس کی کلائی پر مضبوط پکڑ جمائے اسے پھر سے نیچے اپنے پاس بٹھا گیا۔ یہ جگہ نہیں تھی کہ وہ یوں اتنے قریب بیٹھتے، پر اس پاگل آدمی کو کون سمجھائے۔ لورز بن جائیں؟ وہ دلارا کو سیدھی سیدھی پیشکش کر گیا۔ صبح تک لانگ ڈسٹنٹ ریلیشن شپ کے سبق پڑھا تھا آدمی، پیار میں رات تک بے صبرے بچے سا ہو گیا تھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ دلارا نے اپنے جذبات بھرپور چھپاتے حیرانگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس میرا دل چاہ رہا ہے۔ وہ نہ جانے کیسے اپنے آپ کو آئی لو یو کہنے سے باز رکھے ہوئے تھا۔ یا تو یہ جبر وہ جانتا تھا یا اللہ۔ دیکھو وہاں تمہارے بابا مجھ سے بچوں کی ڈیمانڈ لگانے کی سوچ رہے ہیں اور ادھر تم میری نیچرل ہالیڈے لیو پر نائٹ سٹینڈ والا موڈ بنا کر لور لور کھیلنے کا سوچ رہے ہو۔ یہ تم دو باپ بیٹے کے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ دلارا نے پھر سے باران کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اس بہکی چیز کو خود سے دور کیا جو دلارا کے الفاظ پر سن پڑ چکا تھا۔ باران کا منہ کھلا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ویٹ، بابا نے تم سے بچے کی ڈیمانڈ کی؟ مطلب انے کی طرح یہ بھی بڈھے ہو گئے کیا؟ باران کا دماغ ماؤ فوال نہ کہ دلارا کی حفت میں بولی ہر بات ہی کب کپا دینے والی تھی۔ ہاں، کہہ رہے تھے مجھے تم سے باران کے بچے چاہیے۔
انہیں میرے معصوم سے فگر کو دیکھ کر کیوں لگا کہ میں بچہ پیدا کر سکتی ہوں، وہ بھی ان کے ہاتھی کا؟ دلارا نے آگے سے اور بیچارے کی کر دی، سیدھا ہاتھی کہہ کر۔ باران کا منہ بن گیا، حالانکہ اب وہ شرمانے کے بجائے شیرنی بنی مسکرا رہی تھی۔ میں ہاتھی نہیں، شیر ہوں۔ باران نے منہ پھلایا، بے فکر رہو، دونوں ہی جانور ہیں، لیکن اتنا یاد رکھو میں ویٹرینیرین بننے تک ایسا کچھ نہیں سوچنے والی، اور اپنے بابا کو بھی سمجھا دینا۔ وہ فون لیے چیس کی گیم ہاتھ مار کر خراب کیے، اب سچ میں اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ کھانا لگ چکا تھا۔ باران نے ایک ترچھی پرخمار نظر دلارا کو سر تا پیر نہارتے ڈالی تو وہ اس مطلبی نظر پر ٹھٹر کر رہ گئی۔ اس کے بعد سوچو گی یعنی؟ باران نے کمینی سی مسکراہٹ لیے پوچھا تو دلارا نے اپنے ہونٹوں پر امڑتی مسکراہٹ چھپائی، اور اس لمحہ وہ سچ میں بلش کی تھی۔ تب تک شاید مجھ میں ہتھنی والی طاقت آ چکی ہو۔ تمہاری قسمت اچھی ہوئی تو ضرور سوچوں گی۔ وہ لاپرواہی سے مسکرائی، حالانکہ باران سوچ رہا تھا کوئی اور لڑکی تو ایسا سوچنے سے پہلے بھی سوچتی، پر دلارا نے یہ سب اتنا کانفیڈنٹلی کہا کہ وہ خود اتنا بے باک اور پر اعتماد ہو کر ذرا سمٹ گیا کہ یہ فلاطون کیا شے ہے۔ لورز ہیں ہم پھر اب، اوکے؟ وہ بھی جمپ کے انداز میں اٹھ کھڑا ہوتے ٹھیک دلارا کے مقابلہ جمع۔ وہ گہری مسرور نظروں سے باران کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اوکے، ہم لورز ہیں، وہ پراسرار مسکرائی۔ اس لڑکی کے اتنے آرام سے مان جانے پر باران کے دل کی شریانیں ڈرامائی انداز میں سکڑی۔ اوئے رومیو جولیٹ، آ کر میرے ساتھ ڈنر میں کمپنی دو، یہ آپس کی عشق معشوقی بعد میں بند کمرے میں جھاڑنا۔ تم دو کے نئے نئے عشق نے یلدرم حویلی کا ماحول خراب کر دینا ہے۔ اب وہ دو ایک دوسرے میں کھو جاتے تو شریکوں کو کیسے گوارا ہوتا؟ فوراً سے اسماعیل یلدرم وسیلہ بنے بیچ میں ولن کی طرح کودے۔ دونوں نے بیک وقت اسماعیل یلدرم کو بوکھلائی نگاہوں سے دیکھا، جو ڈائننگ ٹیبل کی گرد لگی کرسی گھسیٹے بیٹھ چکے تھے، پھر ایک دوسرے کی طرف۔ تو یہ پکا ہو گیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے بعد دنیا کے لیے بھی لورز کہلانے لگے ہیں۔ دونوں کی منفرد طرز کی خوبصورت آنکھوں میں بلا کی مستی جگی، جو منظروں کو مبخوت کرنے کا سبب بن سکتی تھی۔ اتنے دلکش تھے وہ جب ایک دوسرے کو سوچ دیکھ اور چاہ رہے ہو۔ ایدا اور آلیان کے آنے نے آزاد کے لیے کچھ ریلیف بننے کی کوشش کی تھی۔ ایدا تو ماموں کو ملتے ہی نازلی کو دیکھنے کمرے میں چلی گئی، اور پہلے تو وہ بچھڑی روحیں بنی ایک دوسرے سے دیر تک گلے لگی رہی۔ پھر ایدا اسے بھی باہر آنے کے لیے قائل کرنے لگی کہ سب مل کر بیٹھتے ہیں، جبکہ آلیان آزاد کے ساتھ ہی لاؤنج میں بیٹھے ان کا ہاتھ پکڑے اس ہاتھ پر بندھی پٹی کی کہانی سننے کے بعد لگ بھگ کومے میں جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ماموں کا منہ غائب دماغی سے تک رہا تھا، جیسے آزاد نے کوئی مذاق کیا ہو یا بے یقینی کی بات کی ہو۔ مجھے لگا تھا میں ہی دنیا کا سب سے بڑا عاشق ہوں جو اپنی محبت کا گارڈین بننے چلا تھا قربانی کے چکر میں، پر آپ تو پرو ہیں بڈی۔ اپنے ہاتھ کا ستیہ ناش کر لیا صرف اس لیے کہ وہ ضد میں ایسا بول گئی۔ سیلیوٹ ہے آپ کو میرے زن مرید چاچو۔ بدحواس حیرت کو ہوش میں بدلتے لمحہ لگا، اور آلیان کے تجزیے نے ہی صحیح، آزاد کے ہونٹوں پر بھولی بھٹکی سے ایک مسکراہٹ لا چھوڑی۔ آلی کی جان میں جان آئی۔ اسے یقین دلانے کے لیے میں صرف اس کا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں، یہ تو بہت معمولی تھا۔ آزاد نے عاشقوں جیسا تھکا ماندہ لہجہ لیے اعتراف کیا، تو آلیان فقط نرم سا مسکرا ہی سکا۔ کر لیں گی یقین، بس آپ نے مضبوط رہنا ہے۔ مراد کوئی مسئلہ تو نہیں کرے گا؟ آپ اسے ایمر کی موت کی سچائی اور ہاندے کا ہر کرتوت بتا دیں، تاکہ وہ بچہ عقل و شعور سے فیصلہ لے سکے۔ اگر وہ سینسیبل ہوا تو یقیناً آپ کا ہی ساتھ دے گا۔ ہاندے کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ آلیان نے تمام حالات کا جائزہ لیتے اپنی رائے دی تو آزاد نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، اور تبھی آزاد کا فون رنگ کیا۔ فون میز پر سے اٹھائے اس نے مراد کی کال پک کی۔ ہاں مراد؟ آزاد کچھ پریشان ہوا کہ اس وقت اسے فلائٹ میں ہونا چاہیے تھا۔ بابا میری فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے، میں صبح 10 تک لینڈ کروں گا انقرہ۔ مراد کی اطلاع پر آزاد نے ایک گہرا سانس لیا،
ٹھیک ہے، میں 10 تک تمہیں ایئرپورٹ پر ملوں گا، خیریت سے آؤ۔ آزاد نے شفقت سی لٹائی اور کال ڈسکنیکٹ کر دی، جبکہ آلیان دیکھ سکتا تھا کہ آزاد کے چہرے پر تھوڑا ریلیف آ گیا ہے۔ کم از کم اب اس کے پاس نازلی کو منانے کے لیے بنا ڈسٹربنس پوری رات تھی۔ اب آپ نازلی کے ساتھ اپنے معاملات درست کر لیں تاکہ وہ کل آپ کے ساتھ مراد سے ملنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ ہم بھی کچھ دیر تک نکل جائیں گے حویلی، کباب کی ہڈیاں نہیں بنیں گے۔ آلیان نے باقی ہر بات تو سنجیدگی سے کہی، پر اختتام جان بوجھ کر مستی سے کیا۔ تبھی تو آزاد نے اس کی طرف دیکھتے مسکراہٹ دی۔ سمجھدار ہو گیا ہے میرا گنڈا۔ آزاد نے زور سے آلیان کی پشت تھپکی، جو تھپک سے زیادہ کوئی بدلہ تھا۔ بیچارہ باقاعدہ چھوا موا بنا کر رہا تھا۔ ایک بار پھر آزاد کے فون رنگ پر وہ دونوں متوجہ ہوئے۔ کال آزاد کے وکیل کی تھی۔ آزاد نے فوراً سے کال لی۔ ہاں بولو خالد، آزاد نے متفکر ہوئے سوال کیا۔ سر ایک بری خبر ہے، مجھے لگتا ہے ہمارا کیس ویک ہونے والا ہے۔ خالد کی جانب سے ملتی یہ خبر آزاد کو گھبراہٹ دے گئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ ہر ثبوت تو موجود ہے کہ کیسے خاندے نے اتنے سال مجھے دھوکے سے میری یادداشت سے دور رکھے ٹارچر کیا، وہ زبردستی مسلط رہی، سب دے تو چکا ہوں تمہیں۔ آزاد کے پورے وجود میں جیسے چنگاریاں دوڑیں۔ آلیان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں سر، اب اس سب پر کورٹ یقین نہیں کرے گی، کیونکہ جیل سے خبر آئی ہے کہ ہاندے صاحبہ امید سے ہیں، وہ آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہیں۔ خالد نے یہ خبر بم کی طرح آزاد کے دماغ پر پھوڑی۔ کتنے لمحے تو وہ سانس نہ لے سکا۔ خود آلیان چاچو کے چہرے کے اڑے رنگ پر پریشانی لیے ان کے سامنے آ رکا۔ واٹ؟ وہ پریگننٹ ہے؟ تم نے خود رپورٹس دیکھی ہیں؟ آزاد بدحواسی سے بڑبڑایا، جبکہ خالد نے افسوس سے تصدیق کی۔ خود آلیان کے چہرے کی رنگت فک ہوئی، جبکہ ایدا جو بہت مشکل سے نازلی کو منائے باہر لائی۔ زمین تو ان دو کے پیروں سے بھی 7 سر کی تھی۔ نازلی لڑکھڑائی تو ایدا نے بمشکل اسے سنبھالا تھا، جس کی پتھر آنکھیں آزاد پر جمی تھی۔ جبکہ کال بند کرے وہ بھی دونوں بیک وقت پلٹے جہاں نازلی اور ایدا کھڑی تھی۔ کون پریگننٹ ہے بتاؤ مجھے؟ نازلی نے ایدا کا ہاتھ جھٹکا اور بپھری موج بنی وہ آزاد کی طرف آئی اور اس کا گریبان دبوچ کر چیخی۔ اس کی چیخ اتنینوں کا دل کپ کپا گئی۔ خاندے، لیکن وہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا، ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں ہوا نازلی، پلیز میرا یقین کرو کہ اس منحوس کی کوئی چال ہے تمہیں مجھ سے چھیننے کی۔ آزاد نے تعصب سے نازلی کو تھامنا چاہا اور یقین دلایا، پر اس کے گریبان کو یکدم چھوڑے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس لڑکی کے ابھی کچھ دیر پہلے رکتے آنسو پھر رخساروں پر اترنے لگے، جبکہ ایدا اور آلیان بھی ویسے ہی تکلیف میں ڈوبے لگے۔ تو کیا وہ کسی اور کے ساتھ رات گزار رہی آزاد؟ تمہاری بیوی ہو کر جس نے عمر کے لیے اتنا کچھ کیا، اپنی پہلی محبت اور مرے شوہر کے لیے، صرف اس لیے کہ تمہیں مجھ سے دور کر دے، وہ تمہارے نکاح میں ہو کر کہیں اور منہ مار آئی۔ نازلی کی آواز بکھر رہی تھی، بالکل جیسے وہ ریزہ ریزہ ٹوٹ رہی تھی۔ وہ اتنا زیادہ گر بھی سکتی ہے، یقین کرو میرا، میں اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گا نازلی۔ اس عورت نے ہار ماننے کے بجائے آخری کھیل کھیلا ہے اور میں یہ کھیل اسی پر الٹاؤں گا۔ تو مجھ پر بھروسہ رکھو پلیز۔ آزاد نے بہت تعصب سے گزارش کی تھی۔ ایدا، آلیان اور آزاد تینوں ہی نازلی سے ایک ہی طرح رحم کے طالب تھے۔ اگر وہ بچہ تمہارا ہوا میں اپنا گلا کاٹ دوں گی، خدا کی قسم کھا رہی ہوں تم تینوں کے سامنے۔ نازلی کی آواز بالکل ٹوٹ گئی۔ اس لڑکی کی تکلیف ان تینوں نے محسوس کی، تبھی تو سب کی آنکھیں نازلی کی اذیت پر سرخنگارہ ہوئی۔ ایسا نہیں ہے، وہ میرا بچہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یا تو وہ جھوٹ بول رہی ہے، یا پھر اس نے میرے نکاح کی آڑ میں کہیں اور سے جسمانی ضرورت پوری کی ہے۔ یہ کہتے آزاد کے جبڑے حقارت سے تنے۔ میں یہ ثابت کرے اسے کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ پلیز رو نہیں، یقین کیا ہے نا تم نے مجھ پر، تو اسے ڈگمگانے مت دو میری جان۔ آزاد نے اسے پکڑ کر آہستگی سے اپنے سینے لگایا تو اس کے سینے دبک کر گہرے گہرے سانس لینے لگی
اور دل باری تو ایدا اور آلیان کا بھی ہوا۔ اب پلیز نازلی کے ساتھ رہیے گا ماموں، ہم چلتے ہیں، یہ ایسے مزید پریشان ہوگی، مجھ سے ان کا رونا نہیں دیکھا جا رہا۔ ایدا کے اپنے آنسو بے قابو تھے۔ اس نے تو نازلی کو ہمیشہ بہت بہادر دیکھا تھا، ہمیشہ مسکراتے، لیکن یہ نازلی تو اس کا دل دکھا گئی، اتنی کمزور اور ٹوٹی ہوئی کہ ہاتھ لگانے سے بکھر رہی تھی۔ بالکل ٹھیک، ہم پھر آئیں گے چاچو، فی الحال آپ ان کے ساتھ رہیں۔ آلیان کو بھی یہی مناسب لگا، جبکہ آزاد نے دونوں کو جانے پر شکایتی نظروں میں لیا، پر وہ دونوں ان دو کا ساتھ چاہتے تھے۔ اس وقت نازلی کی حالت ایسی نہیں تھی کہ آزاد کی ذرا بھی توجہ اس سے ہٹتی۔ ڈنر تو کر لو دونوں، آزاد نے پیار سے روکنا چاہا۔ آپ دو ٹھیک ہو جائیں، ہمارے اندر بس اسی کی طلب اور بھوک ہے بنی، اور آپ ٹینشن نہ لیں، اس ہاندے کی چٹنی بنانے میں آپ کے ساتھ ہوں میں۔ آرام کریں، ہم نکلتے ہیں، آ جاؤ ایدا۔ آلیان نے اصرار کرے چاچو کو تسلی دی، جبکہ ایدا جاتے ہوئے ماموں کے سینے لگ کر روتی نازلی کو بس بھیگی آنکھوں سے دیکھ ہی سکی۔ وہ دونوں نکل گئے تو آزاد نے آہیں کھوٹتی نازلی کو اپنے سامنے کرنا چاہا، پر وہ یوں تھی کہ اس کے سینے سے دور ہوئی تو اس کی جان نکل جائے گی۔ تبھی آزاد نے اسے یوں ہی سینے لگائے کاؤچ پر بٹھایا۔ وہ چاہتا تھا وہ جی بھر کر رو لے، جبکہ باہر گاڑی تک آتے ایدا کی بھی آنکھیں برسات بن چکی تھی۔ تم بے فکر رہو، چاچو ان کو سنبھال لیں گے۔ عالیہ نے بہت پیار سے ایدا کو اپنی بازوؤں میں بھرے سینے لگائے سمجھایا تو وہ جبرن سا سر ہلا گئی۔ میری آلیہ کی اور کوئی آزمائش نہ ہو، بس وہ اتنی زیادہ ٹوٹی ہیں کہ میں ڈر رہی تھی ان کو دیکھ کر، لیکن شکر ہے ان کے پاس ان کے آزاد ہیں۔ یہ محبوب کا پاس ہونا کتنا بڑا دلاسا ہے نا علی۔ وہ سینے لگی ہی چہرہ اوپر اٹھائے، آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے آلیان کو دیکھے بولی، جس نے بے اختیار پیار سے آنے پر ایدا کا ماتھا چوما، جس سے اس کے بلکتے تڑپتے دل کو قرار پہنچایا ہو۔ بہت بڑا، ہم ڈنر کہیں باہر کریں؟ آلیان کی پیار بھری آفر پر وہ بھیگی آنکھوں سمیت مسکرائی۔ ٹھیک ہے، مجھے اس کے بعد آئس کریم بھی کھانی ہے، دلائیں گے نا؟ پروہانسی ہو کر لاڈ پر اتری تو آلیان نے فوری سرہم کیا۔ آئس کریم کھاتے ان ٹھنڈے ہونٹوں کی کس ملے گی پھر میرے اندر لگی آگ کو شانت کرنے کو؟ وہ آلیان کے تقاضے پر اس کے حصار سے سہم کر نکلی۔ کہاں چاہیے؟ وہ ڈرا سا منمنائی۔ جہاں کس دینے کے بعد تم بھاگ کر واش روم نہ گھسو، کوئی ایسی سیف پلیس چن لینا، زیادہ امتحان نہیں لے رہا تمہارا اور اپنا۔ اف اس درویشی پر کون نہ مر بیٹے۔ ایدا بہاروں سا بلش کی۔ ٹھیک ہے، پہلے دلائیں پھر چنتی ہوں۔ وہ فوراً مان گئی تو آلیان کے دانتوں کو کچھ ہوا، نمکین سی خارش جیسا کچھ کہ اس لڑکی کو کھا پی جائے۔ خیر وہ اپنی جگہ بیٹھی تو جناب نے بھی اپنی جگہ سنبھالے گاڑی سٹارٹ تو کر دی، پر بیچ میں جو فسوحائل ہوا یہ جان پر بنتا ضرور دکھائی دے رہا تھا اب۔ جی جناب، دھماکے دار اور بہت ہی یمی سی ایپیسوڈ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، اور پیارا سا لانگ سا تبصرہ تو اب اس ایپیسوڈ پر بنتا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی پیاری اور کیوٹو سی ایپیسوڈ تھی۔ تو بیسٹ سین اور بیسٹ ڈائلاگ کون سا لگا یہ بتانا بالکل مت بھولیے گا، اچھا اور پیارا سا تبصرہ دینا بھی بالکل مت بھولیے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہونے والا ہے، کیا لگتا ہے کہ اگلی قسط میں کیا ہونے والا ہے؟ بہت کچھ ہونے والا ہے، تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور وہ پڑھ رہا ہے تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، جلدی سے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیں، اور تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جایا کرے ہر ایپیسوڈ کا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔